الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اچھا، یہ کیمرے والے جو دونوں بھائی اگر آپ سیٹ کر کے تشریف رکھیں گے نا تو ذرا مجھے ڈسٹربنس نہیں ہوگی، بڑی مہربانی۔ کتنی دیر بیان کرنا ہے؟ 5-6 گھنٹے چلے گا؟ بتا دو نا مجھے کتنا کرنا ہے۔ 10:41، چلو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اولا میں علامہ فرقان صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر چند کلمات کہنے کے لیے اس متبرک مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ جتنے علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں اور یہ جو نوزائیدہ علماء جلوہ فروز ہیں، یہ اگر ہٹ جائے یہاں سے تاکہ یہ نوزائیدہ جو علماء ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اور جتنے حاضرین مجھے اس وقت سن رہے ہیں، آپ جو یہاں موجود ہیں اور جتنے انٹرنیٹ کے تھرو جہاں جہاں سن رہے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تھوڑا غور سے ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بالکل ابتدا میں ترتیب جمعی کے اعتبار سے جو ابتدا بنتی ہے اس میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور بے شک تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں احکام دیں ان کو اختیار کرو اور جن باتوں سے منع کر دیں ان سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے تعلیم قرآن۔ اب مسئلہ یہ ہے جو میں اپنا دل آپ کے سامنے جلانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم قرآن کو براہ راست سمجھنا، اسے ذہن میں محفوظ رکھنا، اس کے ذریعے ہدایت لینا تقریباً ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ھدی للمتقین فرمایا، اس کے فرمان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم جو چل رہے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر، ایک تو میں نے جو معاشرے میں دیکھا وہ اپنے گھر والوں کی سوچ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے مربی ہمارے والد محترم ہوتے ہیں۔ کوئی والد صاحب یہاں تشریف فرماؤ، ناراض مت ہوئیے گا، میں کوئی بچوں کو آپ سے بدظن نہیں کروں گا خدا نخواستہ، میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ابا جان یہ کہتے ہیں، ہمارے ابا جان نے یہ کہا، والد صاحب اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی علمی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات بچوں کو گمراہ تک کر دیتے ہیں۔
دیکھو بیٹا آج کل حلال سے گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے. اپنے ابا کو ہی دیکھ لو، کتنے ماہر ہیں ٹیبل کے نیچے سے کچھ لینے کے. چاچا بھی آ جائے گا، ماما آ جائے گا، دیکھو بیٹا آج کل یہ حلال سے گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. یہ مولوی تو تمہیں مروا دیں گے، یہ بھوکے مر رہے ہیں مولوی. جیسے ہم تو لنگروں کی لائن میں لگے ہوئے مزارات کے اوپر، تبھی ہمارے بیوی بچے کھانا کھاتے ہیں، ورنہ ہمیں تو نہیں مل رہا. تو ایک تو یہ سوچ جو ہے یہ ہمارے ذہن میں پیوست ہو جاتی. اسی طرح بعض ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پہلے پڑھائی پھر نمازیں بھی دیکھ لینا، پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے. جماعت سے کوئی نماز پڑھنا ضروری نہیں، ٹیوشن سینٹر جاؤ. نمازیں بہت پڑھ لی، پہلے امتحان کی تیاری کرو. اسی طرح بچے جو ہیں وہ غلط کاموں میں مشغول ہوں تو ماں باپ پولائٹلی ان کو سمجھاتے ہیں، اس کے بعد نہیں. پہلے تو علماء، مفتیان کرام اور پتہ نہیں کون کون پیدا ہوتے تھے، اب گھروں سے نکل رہے ہیں ٹک ٹاکر. مٹک مٹک کے کوئی بھی وہ چیز ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر فالوئنگ بڑھاؤ اور ارننگ کرو. لڑکیاں تک اپنے جسم کی نمائش کر کے چند ٹکے کمانے کا سامان کر رہی ہیں. کیا ماں باپ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں جانتے تو ایسے ماں باپ کی سوچ پر، ان کی غفلت پر افسوس ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے. لیکن یقینی سی بات ہے کہ بعض اوقات جو تربیت ہوتی ہے، جو ہدایت ہوتی ہے، وہ گھر سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت سا نقص ہوتا ہے. ایک ہدایت ہم حاصل کرتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. ہمارے ٹیچرز اور پروفیسرز ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائیں کہ ہر ٹیچر خراب نہیں ہوتا، ہر پروفیسر برا نہیں ہوتا ہے. میں خدا نخواستہ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں ہے اور ڈاکٹر انہوں نے اپنے ساتھ لکھ لیا، تو پھر وہ عام جو علماء ہیں یا مفتیان کرام ہیں وہ تو اتنے سے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. پروفیسر صاحب جب یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض پروفیسرز کی بات کر رہا ہوں کہ پوری کائنات کا علم ایسا اللہ نے ہمارے اندر نچوڑ دیا ہے جیسے شکنجبین کے اندر لیمو نچوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاس ہے سب کچھ. وہ ینگسٹرز کی سوچ کو بگاڑ رہے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آیا ہے کہ آپ جنس تبدیل کر سکتے ہیں، مرد عورت بن جائے، عورت مرد، مرد ہیجڑا بن جائے، عورت ایسا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپس میں شادیاں بھی ہو سکیں گی. اور اسی طرح وراثت کے مسئلے پیدا ہوں گے کہ اگر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے شرعی لحاظ سے اس کا حصہ کم بنتا ہے، لیکن وہ اپنی جنس تبدیل کرا کے لڑکا بن جائے اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا. اور اس ایکٹ کو، اس قانون کو بہت سارے لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر آتا ہے نا. پروفیسر صاحب بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا، لڑکیاں سامنے بیٹھی ہیں، کو ایجوکیشن ہے، تو وہ اپنا بھی مطلب حل کر رہے ہوتے ہیں اسی چکر کے اندر. تو ایک ہدایت ہمارے نوجوان حاصل کر رہے ہیں اس آزاد ذہن رکھنے والے گروہ سے. ایک صاحب کے بارے میں مجھے بتایا کہ وہ لڑکیوں کو لے گئے ہر قسم کے عبادت خانے میں، مندروں میں لے گئے. پاکستان کی کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ. مندروں میں لے گئے، چرچز میں لے گئے. بھائی جا کر دیکھیں کون کیا کر رہا ہے. ارے بھائی کون کیا کر رہا ہے؟ اپنا مذہب سیکھا نہیں ہے اور آپ بچوں کو آزمائش میں ڈال رہے. اگر خدا نخواستہ جا کے کسی کی عبادت پسند آ گئی، کسی کا کوئی طریقہ پسند آ گیا، کسی کی تھنکنگ سمجھ میں آ گئی اور اس کے مقابلے میں مذہب اسلام کی تعلیمات حقیر ہو گئیں قلب اور ذہن میں، تو ایمان کا خطرہ پڑ سکتا ہے. جیسے یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ریسرچر پیدائشی گھر سے، یہ ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، ہر چیز ریسرچ کر رہے ہیں گوگل پر. بھائی دیکھو ہر مذہب کو پڑھنا چاہیے. دیکھو بھائی تقریر سب کی سنو پھر فیصلہ کرو. اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اور مذہب پہلے سیکھا ہی نہیں ہے، جن کو ABC نہیں آتی، جن کو فنڈامنٹلز نہیں آتے، وہ جب اس میں کود جاتے ہیں تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ دیکھو بیٹا گاڑی چلانی آتی ہے؟ نہیں. تم ایسا کرو گاڑی میں بیٹھو، اللہ کا نام لے کے ریس دو، دیکھو کیا ہوتا ہے، سب اللہ بھلا کرے گا. کبھی بیٹھیں گے آپ؟ بولیے نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ خطرہ ہے بھائی، ماریں گے لوگوں کو. لیکن دین ایک اتنا مظلوم ہو چکا ہے، سب کو سنو.
پھر فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط. آپ خود ریسرچ کریں, ان مولویوں کی سوچ کے پیچھے نہ چلیں, یہی گمراہ کر رہے ہیں پوری قوم کو. ہاں یہ پپو سالے آیا ہے, اس کی مان لو تو تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے, اور ہم تو سب کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں. یہ ہے پپو اعظم اس دنیا کا. اس قسم کے لوگوں کے سوچ کے پیچھے چل کے ہمارے ینگسٹرز نے دینداروں کو, داڑھی والوں کو, امامے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دی. یہ ہم میں جو اور دنیاوی پڑھے لکھوں میں ایک فاصلہ ہو گیا ہے. ہم میں سے مراد دیندار طبقے میں, علماء طبقے میں, مفتیان کرام, ہمارے دارالعلوموں کے اندر اور پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایک بہت بڑا فاصلہ ہو چکا ہے. اس کی بڑے وجہ یہ نیگیٹو سوچ دینا ہے, جس کی بنا پر جو ینگسٹرز ہیں وہ دین کے قریب نہیں آتے, وہ مذہب کے قریب نہیں آتے. کوئی مولوی صاحب پکڑا جائے کوئی غلط کام کرتے ہوئے, اس کو ٹی وی میں دکھائیں گے, یوں لائیں کیمرہ, مولوی یہ کیا, مولوی نے یہ کیا, مولوی نے وہ کیا. باقی یونیورسٹیز کے ہاسٹل کے اندر تو سارے قرآن پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, وہاں تو روزانہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہاں تو لڑکی سامنے سے آتی ہے, سارے لڑکے یوں منہ پھیر لیتے ہیں, بلکہ برقع پہن لیتے ہیں کہ بہن کے اوپر نگاہ نہ پڑے. ہر قسم کی خرافات وہاں پر ہو رہی ہے. لیکن ٹارگٹ کس کو بنایا جاتا ہے؟ دیندار کو بنایا جاتا ہے, تاکہ یہ بدنام ہو, لوگ ان سے بدظن ہوں. یا کوئی ایک ایسا شخص منتخب کر لیا جاتا ہے جو کسی حوالے سے ملک میں بدنام ہو, اسے بنیاد بنا کر پورے قبیلے کو بدنام کر دیتے. دیکھو یہ ہے مولوی, یہ ان مولویوں سے تو خدا بچائے. بھائی وہ مولوی ہے, مولویوں نہیں ہیں. ایک آدمی غلط کام کرے, سارے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں سارے فرشتہ صفت ہیں, یا کوئی خطا ہوتی ہے ان سے, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کسی نے چوری کی ہوگی, کسی نے زنا کیا ہوگا, کوئی بے نمازی ہوگا. تو اگر ایک شخص کو بنیاد بنا کر آپ کے پورے خاندان کے اوپر ٹونٹنگ کی جائے, پورے خاندان پہ الزام لگایا جائے, کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سازش ہے کہ دینداروں سے بدگمان کرنے کے لیے, بدظن کرنے کے لیے ایسا کسی شخص کو بنیاد بنا کر اور سب کو لپیٹے میں لے لیا جاتا ہے. اور یہ سوچ دی جاتی ہے بچوں کو خاص طور پر. تو اب قرآن تو بہت پیچھے, اب جی ٹیچر بتائے گا. ایسے ہی ایک اور گروہ نکلا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں, ہم ہیں اہل سنت و جماعت. اہل سنہ اسے کہتے ہیں جو نبی کریم کے طریقے پر چلے. اہل جماعت اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر چلے. پھر ہم ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ, یا اردو میں اہل سنت و جماعت کہہ دیتے ہیں. ہم ہیں اہل سنت و جماعت.